अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स। आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि बच्चों को हमें तुर्की भेजना चाहिए पढ़ाई के लिए या नहीं भेजना चाहिए, या स्टूडेंट को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन तुर्की के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। इसलिए नहीं अच्छे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है इस्तांबुल के अंदर कि आपने अगर एक घर लेना है किराए का, क्योंकि वहाँ का ये कानून है, जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जाते हैं उन्होंने अगर हॉस्टल लेना है तो वो भी बहुत ही महंगा है, लेकिन अगर वो बाहर घर लेते हैं तो उनके नाम पे एक बिल ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, या वो गैस का हो। तो इस लिहाज से फिर स्टूडेंट को घर भी किराए पर लेना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जिस तरह हम यहाँ एजेंट के पास जाते हैं, वहाँ भी हम एजेंट के पास जाते हैं। फिर एजेंट की फ़ीस होती है, फिर जो मालिक मकान है वो एडवांस रखता है, फिर वो सिक्योरिटी रखता है, तो 40-50 हज़ार लीरा तो तकरीबन ऐसे ही चले जाते हैं। उसके बाद फिर आपने अगर फर्निश्ड घर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अनफर्निश्ड है तो फिर आपने सारा सामान भी खरीदना है। फिर आपने धक्के खाने हैं, उनके जो इदारे होते हैं, बल्दिया होता है, वहाँ आपने धक्के खाने हैं बिलों को नाम करवाने के लिए, लाइनों में लगने के लिए। उसके बाद कहीं जाके आपको जो यूनिवर्सिटी का कार्ड होता है, TRC होती है, वो मिलती है। जब तक आपके नाम पे कोई बिल या घर मकान नहीं होता किराए का तो आपको TRC नहीं मिलेगी। फिर यूनिवर्सिटी भी आपने जो है वो पूरी फ़ीस अदा करनी होती है, तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के खाते में आएंगे। यहाँ से आपको एजेंट कह देते हैं जी आपने आधी फ़ीस देनी है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने फुल फ़ीस पे करनी होती है। और अब कम से कम फ़ीस भी जो यूनिवर्सिटियों की है इस्तांबुल में वो 4,000 से 6,000, 7,000, 8,000, 9, 10, फिर वो उनकी रैंकिंग पे है, लेकिन कम से कम फ़ीस 4,000 है। और इस्तांबुल से बाहर थोड़ा यूनिवर्सिटियाँ सस्ती हैं, अच्छी हैं, लेकिन फिर वहाँ काम नहीं है। और स्टूडेंट को वहाँ जो बैचलर के स्टूडेंट हैं वहाँ उनको काम इसलिए नहीं मिलता कि 5 दिन आपकी फुल यूनिवर्सिटी है, सुबह से लेकर शाम तक, अगर आप पढ़ने वाले हैं। अगर पढ़ने वाले नहीं हैं तो फिर तो खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना है, ज़ाहिर है आप वहाँ हैं तो आपने पढ़ना है। तो 5 दिन आपकी क्लासें होंगी और हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, तो वो होटल्स वगैरह में शायद किसी को कोई जॉब मिल जाए, वो भी जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। हाँ, मास्टर के स्टूडेंट्स को या PhD के स्टूडेंट्स को टीचिंग की जॉब इंग्लिश टीचर्स की मिल जाती है, लेकिन वो भी ज़ाहिर है बहुत हार्ड है, या फिर कॉल सेंटर में, या फिर जो उनका मेडिकल टूरिज़म वगैरह है वहाँ जॉब मिल जाती है। लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो BS के स्टूडेंट हैं वो कभी भी ये सोच के ना जाएं कि वो ख़ुद वहाँ जाके कमाएंगे और अपनी फ़ीस निकालेंगे। जब तक उनकी बैग पे कोई नहीं है या उनको कोई पैसे भेजने वाला नहीं है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर आप कम से कम ख़र्चा रखें अगर अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, तो फ़ीस तो आपकी अलग है, लेकिन कोई 15 से 16 हज़ार लीरा फिर भी आपको चाहिए हैं, बहुत हाथ तंग करके भी आपको ज़रूरत आएंगी। तो ये फिर तकरीबन बन जाता है पाकिस्तानी भी कोई 80-90 हज़ार रुपया बन जाता है। और फ़ीस तो अलग है, वो जो आपने साल की देनी है, यानी 4 साल की फ़ीस भी देनी है, और बिजली गैस के बिल भी हैं। अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाएं तो वो ख़र्चा भी बहुत महंगा। हाँ, अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो फिर आप के लिए इतनी मुश्किल नहीं है, आप कहीं भी रह सकते हैं। आप Airbnb भी करवा सकते हैं, वहाँ उनके पहले आप यहाँ से बुकिंग करवा लें, फिर वहाँ आप कोई सस्ती जगह ढूंढ लें। लेकिन टूरिज़म भी अब उनका बहुत महंगा हो गया है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करें और पहले से अपना शेड्यूल बना के जाएं कि आपने कहाँ कहाँ जाना है। शॉपिंग अब हमारी रेंज से बाहर हो गई है। पहले ग्रैंड बाज़ार वगैरह हम बहुत ज़्यादा गए थे, हमने इनकी सिल्वर ज्वेलरी ख़रीदी या और चीज़ें भी, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। एयरपोर्ट से भी हवाई बस का इस्तेमाल करें। टैक्सी स्कैम बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगी है और आपको बहुत मुश्किल होगी। और तकसीम में भी स्कैम बहुत ज़्यादा है, आपका पर्स वगैरह भी चोरी हो सकता है। हमारे साथ ऐसे हुआ है, तो इसलिए आप अपना ख़ास ख्याल रखें। होटल में अपनी कोई कीमती अशिया छोड़ कर ना जाएं कि इनके पास दूसरी चाबी भी होती है। तो ये सारी
احتیاط بھی آپ نے کرنی ہے، اور آپ نے اپنا ویزا پروسیس آپ نے انطولیہ سے ہی کروانا ہے. ایجنٹس وغیرہ وہ کہتے ہیں آپ کو، لیکن آپ انطولیہ چلے جائیں. ان کی فیس ہے 57,000، اور آپ جائیں گے تو ایک کور لیٹر، پاسپورٹ، اس کی اوریجنل پاسپورٹ، اس کی فوٹو کاپیز، اور 4 وائٹ بیک گراؤنڈ کی تصویریں، جو وہ آپ فوٹو کاپیئر کو یا وہ اپنے فوٹوگرافر کو کہیں گے تو وہ آپ کو اس سائز کی نکال دیں گے. لیکن آپ جس شہر میں ہیں، اگر وہاں انطولیہ ہے تو وہیں پہ آپ اپلائی کریں تاکہ ان کو کوئی شک وغیرہ نہ ہو. لیکن اگر آپ وہاں نہیں ہیں، پنڈی اسلام آباد یا اس کے نزدیک کہیں رہتے ہیں، تو پھر آپ اسلام آباد انطولیہ بلو ایریا میں اپنا پاسپورٹ جمع کروائیں گے، اور تقریباً 2 سے 3 ہفتے یا 1 مہینے کے اندر ویزا آ جاتا ہے. آج کل کیونکہ اسٹوڈنٹ سیزن چل رہا ہے اور ٹورسٹ سیزن بھی چل رہا ہے، تو ٹکٹ بھی تھوڑا مہنگے ہیں. لیکن اگر آپ نے تھوڑا لیٹ جانا ہے تو آپ پہلے اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں. اور وہاں بھی آپ کو ایئر بی این بی جو ہیں سستے بھی مل جاتے ہیں، تقریباً 600-700 لیرہ پہ بھی مل جاتا ہے، اور اس سے مہنگا بھی، لیکن وہ ایریا حساب کرتا ہے. آپ وہاں جائیں تو پہلے سے اپنی لسٹ بنا لیں کہ آپ نے کہاں کہاں جانا ہے. ایوب سلطان، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پہ، اور اس طرح آپ اپنی لسٹ بنا دیں. اور وہاں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں. اپنے جیب کا خاص خیال رکھیں. ہوٹل میں اپنا قیمتی سامان نہ رکھیں، کیونکہ ان کے پاس چابی ہوتی ہے، آپ کا سامان چوری ہو سکتا ہے، آپ کو مشکل ہو سکتی ہے. اپنے پاکٹ کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ موبائل وغیرہ چوری ہوتے ہیں، سنیچنگ ہوتی ہے. رات کو بہت زیادہ تقسیم میں اکیلے نہ پھریں، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ڈرنک کر کے بھی پھر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی تھوڑا پھر دیکھنا پڑتا ہے. اور ان کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، میٹرو وغیرہ ہے، وہ تقریباً رات کو 11 ساڑھے 11 تک بند ہو جاتی ہے. تو آپ جس ایریے میں رہتے ہیں کوشش کریں کہ آپ ٹائم سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں، ورنہ پھر بہت مشکل ہو جائے گی. جس طرح دول موش ہے یا تو یہ 11 بجے تک ہی چلتی ہیں، پھر اس کے بعد بند ہو جاتی ہیں. تو ٹیکسی بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے اور آپ کو مشکل ہو سکتی ہے. پھر ان کو انگلش بالکل نہیں آتی اور آپ کو ٹرکش نہیں آئے گی، تو یہ بھی بہت زیادہ مشکل ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا تھا، میرا بیٹا آگے پیچھے ہو گیا تھا، اور ہم پولیس والوں کو کہتے تھے کہ ہمارا بچہ کہیں گم گیا ہے تو ہم کیا کریں. تو نہ ان کو انگلش آتی تھی، نہ ہمیں ٹرکش آتی تھی. بس وہ چوچک چوچک کہتے تھے، اور میں کہتی تھی کہ بڑا چوچک، یعنی بگ چوچک. تو پھر وہ بھی ہنستے تھے. پر خیر پھر ہمارے پاس ہوٹل کا نمبر تھا، تو آپ جس ہوٹل میں ہوں ان کا کارڈ وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ پھر کسی لوکل بندے سے آپ کال کروا کے کچھ پوچھ سکیں. تو ہم نے ہوٹل پہ کال کروائی تھی ان پولیس والوں سے، تو انہوں نے کہا آپ کا بچہ پہنچ گیا. میرا بچہ کیونکہ اتنا چھوٹا نہیں تھا، 16-17 سال کا تھا، 14-15 سال کا تھا، تو وہ چل کے اس کو وہ جگہ یاد تھی تو وہاں پہنچ گیا تھا. تو بس میں نے کچھ انفارمیشن. کھانا حلال ہے. روڈ پہ بھی آپ کو ڈونر وغیرہ، پہلے ہمارے وقت تو 8-10 لیرہ کا تھا، 2020 میں کرونا کی بات کر رہی ہوں. لیکن اس کے بعد جب میں 2 سال پہلے گئی تھی تو 35-40 کا تھا. لیکن اب سنا ہے 100 لیرہ یا 120 لیرہ اس طرح ہو گیا. لیکن آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ کچھ بھی کھائیں، کم سے کم کھائیں، زیادہ سے زیادہ گھومیں، اپنے وقت کو انجوائے کریں، کم شاپنگ کریں، اپنی چیزوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں. اور اگر بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ٹرکی بسالی جو اسکالرشپ ہے اس میں آپ کے بچے کا داخلہ ہو جائے. ٹرکش مفت سکھاتے ہیں، 1 سال ٹرکش سیکھنی پڑے گی، پھر آپ کا بچہ جو ہے وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرے گا. لیکن یہ ہے کہ دوسری جو یونیورسٹیز ہیں ان کی آپ کو فی بھی پے کرنی ہے، رہائش بھی، کھانا، بل، سارا کچھ والدین نے ہی کرنا ہے. اگر بیچلر کے لیے بیچلر کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر ماسٹر کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تھوڑا بہت کام کرنا ان کو مل جاتا ہے. پر وہ بھی ٹیچنگ، جن کی انگلش بہت اچھی ہو ان لوگوں کو وہاں ٹیچنگ وغیرہ ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی ڈگری کے بعد 6 مہینے وہاں آپ رہ سکتے ہیں، اگر آپ نے رہنا ہے یا واپس آنا ہے یا کہیں آگے جانا ہے. تو کچھ انفارمیشن تھی میں نے جو آپ لوگوں کو دینی تھی، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ وہاں اپنے کرائے کا گھر بھی لینا ہوگا، بل بھی ہوں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو ایجنٹ نہیں بتاتے. میں نے اس لیے بتائیں کہ میں ان ساری چیزوں سے گزر کے آئی ہوں. میں نے جب اپنے بچے کے ساتھ گئی تھی، اس کو سیٹل کروانا تھا، تو میں نے کرائے کا گھر بھی لیا، کرایہ نامہ بھی بنایا، بجلی کے بل بھی کیے، پھر سامان بھی خریدا. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے میں نے آپ
بتایا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں. ہمارے بچوں کو پہلے بہت مشکل ہوئی تھی. ہم نے تو ایسے ہی ان کو پہلے بھیج دیا تھا, پھر بعد دوسرے بچوں کے لیے ہم نے کچھ ایفرٹ کی تھی. پہلے بچے تو ایسے ہی ہم نے نکال دی, انہوں نے بڑے تھکے کھائے اور ان کو بڑی پریشانیاں ہوئی. تو یہ نہ ہو کہ آپ کا بچہ وہاں پریشانی میں گرفتار ہو, آپ یہاں پریشانی میں گرفتار ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بچے بیچلر کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں سے ان کی جو ڈگریاں ہیں ان کو عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے بھجوائیں, وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اگر وہاں سے ٹرانسلیشن یہاں سے نہیں ہوگی تو پھر وہاں سے ترکی سے پیپر جو آتے ہیں وہ بہت مہنگے پڑتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. پھر دوسرے بچوں کے لیے ہم نے ان کی ٹرانسلیشن یہاں سے کر کے بھجوائی تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی مشکل ہو یا پریشانی ہو. یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بتائی ہے, جو میرے پہ بیتی ہے میں نے وہی بتائی ہے. تو اللہ آپ لوگوں کو سلامت رہے, جڑے رہیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ. اور اگر کوئی کوسچن ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کا پراپر جواب بھی دے سکتی ہوں, کیونکہ بچے وہاں ہیں اور وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں. اس کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیں گے. اللہ حافظ. ہوٹل کے کمرے میں آپ نے اپنا قیمتی سامان نہیں چھوڑنا, اپنے ساتھ رکھنا ہے. ان کے پاس ماسٹر کی ہوتی ہے اور ندا یاسر کی اسی طرح ترکی میں چوری ہوئی تھی اور کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا. پھر آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو چائے پلائے یا کچھ کرے تو آپ نے ان کی چائے نہیں پینی, ورنہ وہ آپ کو بہت بڑا بل پکڑا دیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب ہم کیا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہ آگے آگے چلتے ہوئے آپ کو اوپر کسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا, اور وہاں یہ آپ سے ساری چیزیں لے لیتے ہیں اور لوٹ لیتے ہیں. آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو ٹیکسی اسکیمر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا سامان اپنی ٹیکسی میں رکھ لیں گے اور بہت زیادہ مہنگی کرایہ آپ کو دینا پڑے گا. تو آپ نے ہوائس سے جانا ہے. ہوائس ہر ایئرپورٹ پہ, سبیہ گوچی پہ بھی اور استنبول انٹرنیشنل پہ بھی ہوائس ہوتی ہے, وہاں بسیں ہوتی ہیں. آپ اپنی منزل پہ اس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. تو آپ نے بس سے جانا ہے, پھر وہاں سے کسی میٹرو سے جا کے. جو بکنگ کرانی ہے وہ آسان جگہ پہ ہو, ایئر بی این بی. یہ نہ ہو کہ ہماری طرح ہماری تقسیم میں ہی تھی لیکن گلیوں میں تھی, ہم ڈھونڈتے رہے تھے. پھر ہم نے 2020 میں ایک ہوٹل کو بک کیا تھا 2 دن کے لیے تقریباً $150-160 پہ. تو آپ نے اپنی جو بکنگ کروانی ہے وہ آسان جگہ پر ہو. اور میڈیسن اپنی اسٹوڈنٹ ہوں یا آپ ٹورسٹ ہوں, اپنی میڈیسن ساتھ رکھیں کیونکہ علاج معالجہ بہت مہنگا ہے. چھوٹی سی کیٹل, ٹی بیگ, چھوٹی سی ایک آئرن آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اور باقی اللہ کے حوالے, اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, ترکی جانا ہے, کہاں جانا ہے, لیکن میری جو رائے تھی میں نے آپ تک پہنچائی. اس کے ساتھ مجھے دوبارہ اجازت دیں گے. اللہ حافظ.